ہاں جی، رمضان میں اچھا لگ رہا ہے. رمضان کلاس قرآن کی انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ اجر. بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. مشکل تو نہیں لگ رہا اس ٹائم پہ اٹھنا کینیڈا والوں کو ذرا؟ بالکل صبح سے اٹھی ہوئی ہوں. چلے الحمدللہ. عثمان نے جوائن کر لیا، میں اسٹارٹ کروں؟ ہاں عثمان نے کر لیا. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب کو مبارک ونس اگین. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت بابرکت کرے اس مہینے کو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں. آمین رب العالمین. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ایک منٹ. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، ہم نے جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 تک کر لیا تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا طریقہ کار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے مختلف حالات سے، مختلف آزمائشوں سے گزارا، مختلف طرح کے احکامات دیے، اور وہ کس طرح سے ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہے، فرما بردار رہے اللہ تعالیٰ کے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی کی. اس جو یہ علاقہ تھا عرب کا علاقہ جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا اپنی بیوی اور بچے کو، کہ وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے اور امن دے وہاں پہ. اور پھر یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، اور وہ گھر بناتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یعنی دیواریں اونچی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے. تو اس میں بھی سبق ملتا ہے کہ اتنی بڑی نیکی کا کام کرنے کے باوجود ان میں کوئی فخر، کوئی اکڑ نہیں تھی، اور وہ اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول کر لے. یعنی ہم انسان تو چھوٹی سی کوئی نیکی کر کے اترانے لگتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے اللہ کے نبی اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو ہم سے یہ سعادت کی خدمت قبول کر لے، اور ہمیں مسلمان بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار رکھنا، اسے بھی مسلمان رکھنا، ہم پہ مہربان ہو جا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دا، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں تک ہم نے اس کو کیا تھا کہ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے، ذریت کے لیے بھی وہ ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعائیں بھی اتنی بیلنسڈ ہونی چاہیے کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد، اپنی آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگے، اور صرف دنیا کی دعائیں نہیں مانگے، ان کے مسلمان رہنے کی، یعنی اللہ کے آگے فرما بردار رہنے کی اور دعا مانگے. اور یہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی دعا ضرور مانگنی ہے، اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی کامیاب کرے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 129 پڑھی ہوں. یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. امپورٹنٹ آیت ہے. اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے اوپر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. ربنا، اے رب ہمارے، نون الف نا ہم کے لیے آ رہے. وبعث، اور بھیج، بعثا یا اٹھا، بعثا جو ہے بھیجنا، اٹھانا، مبعوث کرنا، نبی مبعوث کرنا، ٹھیک ہے، اپوائنٹ کرنا. فی ہم، ان میں، ہم ان کے لیے، فی میں کے لیے، ان میں یعنی ان عربوں میں، رسولن ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے،
یہ آتین والا وہ کے معنی میں ہے. تلا یتلو تلون، یہ آپ کو میں کئی دفعہ پہلے بتا چکی ہوں کہ کسی کو فالو کرنا، کسی کے بالکل پیچھے پیچھے اس طرح چلنا کہ آگے والے اور پیچھے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. تو ایسے پڑھنا کہ عمل بھی ساتھ ساتھ آئے، ایسے پڑھنا کہ مطلب بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آئے. علیہم، ان پر، الا اور ہم سے مل کے بنتا ہے آیاتی کا، یہ پلورل ہے آیت کا. آیات تیری کا جو ہے وہ تیرے کے لیے آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی. وہ اور یعلمہم، وہ تعلیم دے ان کو. یہ وہ کے معنوں میں آتے ہیں والا، اور علامہ سکھانا، تعلیم دینا، دوسرے کو سکھانا، ہم ان کو. الکتاب، کتاب کی. و اور الحکمت، حکمت کی، ہا کاف اور میم. و اور یزکیہم، زے کاف واو، وہ تزکیہ کرے ان کا. تزکیہ جو ہے وہ پاک کرنا، اس کے معنوں میں آتا ہے. زکوٰۃ کا ورڈ بھی اسی سے، یہ تزکیہ نفس جیسے ہم کہتے ہیں. انا کا، بے شک تو، انا بے شک، اور کا آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے. انا کا تو، انتا تو ہی، العزیز بہت زبردست ہے. عزیز جو ہے یہ زبردست ہونا، غالب ہونا کے معنوں میں بیسیکلی این زے عزت کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ سختی کے معنوں میں بیسیکلی آتا ہے نا، اس زمین کی سختی کے لیے بھی آتا ہے عزت الارض. تو اور حکیم جو ہے حکمت والا ہے، ہاں کاف بہت زیادہ فعیل ان کے وزن پہ. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے نا اب ان کی دعا کا ایک دوسرا حصہ بھی، یعنی جو مزید انہوں نے آگے دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بھی یہاں پہ بتا دیے کہ انہوں نے جو ہے یہ بھی دعا کی تھی کہ ان میں ایک رسول بھی بھیج. ٹھیک ہے، پہلے تو انہوں نے دعا کی نا فرما بردار رہنے کی، کہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے، مسلمینی کا ورڈ تھا اپنا، اور پھر ہماری ذریت میں سے بھی آگے بھی فرما بردار لوگوں کو تو بھیج. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک رسول بھیج. اور ان کا جو ورڈ ہے نا، اس میں فی ہم بار بار آ رہا ہے، اور من ہم بار بار آ رہا ہے، یعنی اسپیسیفکلی اس سے جو عرب میں، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل جو ہیں یہ پھر یہیں پہ رہے تھے، یہیں سے پھر آگے عربوں کی نسل چلی، اور ان میں پھر پہلے تو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ نبی تھے، لیکن اس کے بعد پھر کافی عرصہ گیپ رہا. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. تقریباً کوئی 2500 سال کا یہ ٹائم بنتا ہے. ٹو بی ایگزیکٹ 2670 ایئرز بتائے جاتے ہیں، یعنی 2500 سال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک کوئی نبی نہیں آئے تھے. میں نے آپ کو شروع میں یہ چیز بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق تھے. حضرت اسحاق سے زیادہ انبیاء کی چین چلی. حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے، پھر ان میں حضرت یوسف، اور پھر آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور سارے انبیاء اس چین میں آئے تھے. دوسری طرف جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو عرب میں چھوڑا گیا تھا، وہاں پہ حضرت اسماعیل نبی تھے، جو کہ بنی اسماعیل کی چین کہلاتی. یہ والی بنی اسرائیل کہلاتی ہے کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب تھا بنی اسرائیل. اور یہ دوسری چین جو ہے، یہ اب اس کا تصویر نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں، میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا. تو جو یہ ادھر حضرت اسماعیل سے جو چین چلی وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے. اس میں پھر 2500 سال کا گیپ آتا ہے، جس کے بعد جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ان میں ایک نبی بھیج جو انہی میں سے ہو. انہی میں سے ہو یعنی ان کے لیے اجنبی نہ ہو، ان کے لیے فیملیئر ہو. اس کی بات سمجھنا آسان ہوتا ہے نا جب اپنے میں سے کوئی انسان ہو، مانوس بھی ہوتا ہے انسان. تو اس میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایک نیک کام کر رہے ہیں اور ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی نیک کام کر کے، صدقہ خیرات کر کے بھی کہا جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے فوراً. اور بالخصوص جس طرح اب اللہ کے دین کا کوئی کام کریں، اللہ کی دین کے لیے کوئی خدمت کر رہے ہیں، وہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی ایسا کوئی نیک کام کریں، کوئی صدقہ خیرات کریں، یا آپ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کے بعد دعا ضرور کریں. اس لیے میں جب ہم یہ کلاس ختم کرتے ہیں تو ہم فوری میں آپ کو کہتی ہوں کہ دعا کر لیں.
اور اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں بس کہتی ہوں تو فوراً بھاگ جاتے ہیں بند کر کے کہ اب تلاوت نہیں سنی. یہ بہت اچھا اور قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, فرشتوں کا گزر ہوتا ہے. اور ظاہر آپ جب ایک عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں تو دعا کو بھی تقویت ملتی ہے, اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ بہت سے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں کہ کلاس کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں. تو کوشش کیا کریں یہ 2-3 منٹ ہی ایکسٹرا ہوتے ہیں, ان کو ضائع نہ کیا کریں, ضرور اس وقت دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال تو وہ دعا مانگ رہے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنی ضروریت کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنی قوم تک کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی نبی بھیجنا. ٹھیک ہے. تو کتنے اس میں سبق ملتے ہیں ہمیں. اور پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی, لیکن کب کی؟ 2500 سال کا بیچ میں ٹائم آتا ہے. اس دوران تو دوسری چین میں آتے رہے انبیاء, لیکن یہاں پہ منہم جو یا فیہم ان میں والی جو بات ہے یہ کافی عرصے کے بعد قبول ہوئی تھی یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو آپ دیکھیں ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں نا کوئی دعا کر کے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, اتنی ٹائم ہو گیا, اتنی دیر سے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کوئی دعا کس وقت قبول ہونی ہے, کس طرح سے قبول ہونی ہے. تو جلد باز نہیں ہونا دعا کر کے, دعا کرتے رہیں, دعا مانگنی چھوڑنی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں اللہ کے ہاں تو ان کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کبھی فوری قبول ہو جاتی ہے, کبھی کچھ دیر کے بعد قبول ہوتی ہے, کبھی اگر نہیں اس طرح سے قبول ہوتی اس کے بدلے کچھ اور دے دیا جاتا ہے, آخرت کے لیے اس دعا کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو بلکہ دعا کے حوالے سے ایک لیکچر میں نے دیا تھا, جنہوں نے نہیں سنا اگر کوئی نیو اسٹوڈنٹس ہیں تو ضرور اس کو سن لیں, گروپ میں شیئر ہوا ہے وہ, اس میں آپ کو کافی اچھے پوائنٹس پتہ چلیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جو ہے وہ دعاؤں کو سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں اس میں بھی اینڈ پہ بھی انّا کا انت العزیز الحکیم, ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے, وہ جانتا ہے, وہ قبول کرنے والا بھی ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, قدرت رکھنے والا بھی ہے, اور وہ حکمت والا بھی ہے. حکیم بامعنی حاکم بھی ہوتا ہے, یعنی حکم اسی کا چلتا ہے, اور مامعنی حکمت کے بھی ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے, وہ زیادہ حکیم ہے, اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کب ہونا چاہیے, کہاں پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ان کی یہ دعا ہے قبول کی, 2500 سال کے بعد تقریباً قبول کی, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بنی اسماعیل میں آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں انا دعوت ابی ابراہیم, کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. کیونکہ دعا کی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کہا. اور اس حدیث میں آگے بھی آتا ہے کہ اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب ملی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دی گئی تھی کہ ایک آخری نبی اللہ کے اس طرح سے آئیں گے, احمد نام بھی بتایا گیا تھا. اپنی ماں کا خواب ہوں کیونکہ ان کی جو والدہ تھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اندر سے نور نکل رہا ہے جو کہ پھر آگے شام تک پھیل رہے. یہ اس طرح کا تاریخ میں ملتی ہے آپ کو. تو وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا, اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں. اچھا, اب انہوں نے کیسا رسول مانگا اس پہ بھی ذرا دیکھیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, کہ ایسا رسول جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے, آیاتکا. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے, وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ ان کا تزکیہ کرے. یہ 4 بہت اہم باتیں انہوں نے مانگی اپنی دعا میں. سمجھ لیں کہ ایک طرح سے میں نے نا ایک 4 نکاتی پروگرام بتا دیا کہ کسی بھی تعلیمی نظام کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یا تعلیمی نظام کی 4 اہم بنیادیں ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہیں. اتنی جامع دعا انہوں نے مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو
جو بھی مطلب تعلیم کا نظام ہو نا، اس میں اگر ان 4 بنیادی چیزوں کو یا ان بنیادوں کو دیکھا جائے تو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ افیکٹو تعلیمی نظام ہو سکتا ہے، اور بالخصوص اگر دین کا بھی تعلیم کا نظام دیکھا جائے تو انہی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تلاوت، کہ جو ان پہ پڑھ کے سنائے۔ تلاوت کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے ہی آتا ہے، عام کتابوں کے لیے نہیں آتا، اور اس کے جو اسپیسیفک معنی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ ان پر تیری آیات پڑھ کے سنائے، کیونکہ جب پڑھ کے سنایا جاتا ہے نا تو یا تلاوت سنی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ تلاوت سنا کریں، اینڈ پہ بھی ہم کلاس میں کوشش کرتے ہیں کہ ضرور لگائیں، اور میں خود بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں، یا بیچ بیچ میں جو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کو اس طریقے سے لفظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ کے لینا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی نظام تعلیم ہے اس کی بنیادیں یہ ہونی چاہیے، تو پڑھ کے سنانا ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو تلاوت یعنی تلاوت کی بہت اہمیت ہے۔ تلاوت جو ہے وہ یعنی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، تلاوت لفظی بھی، تلاوت معنوی بھی، تلاوت عملی بھی، یعنی الفاظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، اس کو صحیح فہم ہونا چاہیے، اس کا معنی بھی سمجھ آنا چاہیے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کس طرح فالو کرنا، ساتھ ساتھ چلنا، کہ مطلب بھی ساتھ ساتھ سمجھ آئے، اور جیسے جیسے پڑھا جا رہا ہے تو پھر وہ ساتھ ساتھ انسان کے عمل میں بھی آئے، ٹھیک ہے؟ اب تلاوت لفظی کو آپ دیکھیں، یعنی پڑھنا بھی سیکھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، کہ یعنی صحیح الفاظ کی ادائیگی، صحیح طریقے سے مخارج کی ادائیگی، تمام رولز جو ہیں ان کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا، یعنی قرآن حکیم کا جو تجوید کی جو ایجوکیشن ہے یا وہ جو تعلیم ہے نا، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے آیات صحابہ کرام کو، پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام نے ان سے سیکھا۔ تو یہ جو ایک پوائنٹ ہے نا، جس کو عموماً لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں، نہیں اس پہ اہمیت دیتے کہ بس جو جس طریقے سے ہمیں پڑھنا آتا ہے بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیاتی کا، حالانکہ وہ تو عربی زبان جاننے والے لوگ تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کے سناتے تھے، ہے نا؟ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ بھی قرآن حکیم کا حق ہے ہمارے اوپر، کہ حق کا تلاوتی والی جو بات ہے نا، کہ قرآن حکیم کی جو تجوید یا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اگر ہم غلط مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا ہمیں رولز کا ہی نہیں پتا، یا ہم الفاظ کی ادائیگی غلط کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، تو ہم اس قرآن حکیم کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ جو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ نے اتنی بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے، اتنا بڑا خزانہ، تو ہم اس کی تلاوت صحیح سے کرنا کیوں نہ سیکھیں؟ یہ بھی تو فرض بن گیا نا ہمارا۔ اگر قرآن حکیم کا یہ حق ہے، مطلب کہ ہمارا فرض ہے یہ کرنا۔ اب دیکھیں ہم یا ہمارے بچے دیگر کتنی لینگویجز سیکھ رہے ہیں، انگلش بھی سیکھ رہے ہیں، کوئی فرینچ بھی سیکھ رہا ہے، کوئی جرمن، اور اس پہ بھی ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کی ایک لینگویج، کمپیوٹر کی لینگویج کی ایک چیز ان کو پتہ ہے، کی بورڈ کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں، سب کے نام بھی پتہ ہے، سب کی اپلیکیشن بھی پتہ ہے۔ لیکن آ جا کے کمی کوتاہی ہم سے کس میں ہوتی ہے؟ اپنے معاملے میں بھی اور اپنی اولاد کے معاملے میں بھی۔ یہ جو قرآن کی زبان ہے نا، اس کے معاملے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ اس کو سیکھ کے پڑھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے صحابہ کرام کو جو سارے اہل زبان تھے۔ اب دیکھیں جب بچوں کو بھی اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے تو ٹیچنگ تو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ ٹیچر ان کو ریڈ کر کے بتاتے ہیں، پھر سکھاتے ہیں۔ پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا، تو آہستہ آہستہ ذرا کم ہی ہو گیا۔ اب تو بچوں کو ریڈنگ ویک دے دیا جاتا ہے کہ خود ہی پڑھ لیں، لیکن جو صحیح طریقہ ہے نا کہ ان کو پڑھ کے سنائے، ٹھیک ہے نا؟ تو تلاوت کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے اب یہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پہلے پارے میں آپ دیکھ کتنی دفعہ تلاوت کی، اور
सही तरीके से पढ़ने की अहमियत हमें पता चली है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक थर्सडे से मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया है, सोचा है कि मैं आप लोगों को करवाऊं, जिसमें जो बेसिक रूल्स और जो बुनियादी जो टेक्निक्स हैं पढ़ने की या जो पढ़ने के तरीके हैं वो मैं आपको जस्ट 3 थर्सडेज ही बन रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और आप सबको भी वो मैं करवाऊंगी। तो मेरी आप सब लोगों से ये एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है कि स्पेशली न्यू स्टूडेंट, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी डन द कोर्स, उनको सबको आता है। आप में से जिन्होंने किया हुआ है तो ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं की हुई तजवीद तो प्लीज डू ज्वाइन। ये 3 दिन आप किसी तरीके से अपना ये टाइम निकालें। आई नो पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद हो जाता है, इस टाइम पे तरावी वगैरह का टाइम होता है, लेकिन ट्राई टू अटेंड, नहीं तो लेक्चर बाद में इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा, आप करें, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको बेसिक्स पता चल जाएगी। बाकी फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें, उन रूल्स को अप्लाई करना और उनकी किस तरीके से अदायगी करनी है अल्फाज की, ठीक है, लेकिन सीखे जरूर। जिन लोगों ने तजवीद सीखी नहीं हुई वो प्लीज तजवीद जरूर सीखें। आपको खुद पता चलेगा कि बगैर सीखे पढ़ने में और सीख के पढ़ने में कितना फर्क है, और कितनी चीजें ऐसी हैं जो हम गलत पढ़ रहे होते हैं, गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं बहुत से अल्फाज, और ये ठीक नहीं है क्योंकि हम हक अदा नहीं कर रहे फिर अगर हम सही तजवीद सीख के नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अच्छा तो तिलावत जो है उसका हक अदा करते हुए इसको पढ़ना है। अच्छा, और क्या करें उनके ऊपर, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे, यानी महज तर्जमा समझ में आ जाना काफी नहीं है, या महज तजवीद सीख लेना भी काफी नहीं है जब तक कि अल्लाह के कलाम की तालीम नहीं होगी। अब आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे, और सहाबा इकराम की भी जबान अरबी ही थी और अरबी में ही कलाम था, तो उन अरब के लोगों के लिए भी ये दुआ, और इसको फिर अल्लाह ताला ने इसी तरह कबूल भी किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम देते थे कुरान की। हालांकि उनकी तो अपनी जबान थी, वो तो पढ़ते थे तो उनको समझ आ रहा था, लेकिन मुअल्लिम की जरूरत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मुअल्लिम भेजा जो उनको साथ साथ तालीम देते थे। और हर दौर में अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी अंबिया जो है वो भेजते रहे ताकि लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए, तालीम दी जाए, उनको सिखाया जाए। तो ये बात इसमें समझने की है कि कुरान पाक का भी इल्म हासिल करने के लिए मुअल्लिम की जरूरत होती है। जिस तरह हम स्कूल कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हुए ये समझते हैं ना कि वहां पे जाके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होता है, कोई टीचर होना चाहिए जो सही तरीके से समझाए, तो इसलिए कुरान पाक का इल्म हासिल करने के लिए भी मुअल्लिम का होना जरूरी है। आप देखें, अगर ये जो अहले ज़बान थे, जो अरब थे, उनको तालीम देने का कहा है, तो हम तो अजमी है, वो तो खूब तर्जमा समझते थे, उनको भी मुअल्लिम की जरूरत थी, ठीक है। तो हमें नहीं है क्या जरूरत, जिस तरह बाज लोग कहते हैं कि बस खुद ही पढ़ लो ठीक है, खाली तर्जमा भी पढ़ लो तो ठीक है, और किसी से सीखने की या किसी से जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, जरूरत होती है। जब आप किसी से सीख के समझ, किसी से भी पढ़ें जिससे आपकी तसल्ली होती है, जब आप किसी से बाकायदा तालीम लेते हैं ना कुरान पाक की, जिसने खुद भी पढ़ा होता है, फहम होता है उसको, फिर वो साथ साथ उन आयात को, उनका बैकग्राउंड और उसमें जो हिकमतें हैं और उसमें जो सबक है सीखने वाले, वो आपको बताता है, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा इल्म हासिल होता है, ज्यादा अच्छा पता चलता है कि क्या बताया जा रहा है, क्यों ये बताया जा रहा है, इसकी हिकमत क्या है, इसमें क्या दलाइल हैं और इसमें क्या चीजें समझने की, ठीक है। और ये किसकी तालीम लेना हम सब पर फर्ज है, जरूरी है। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इस कुरान हकीम का तालिब इल्म होना फर्ज है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाकायदा तालीम देते थे सहाबा इकराम को, फिर उनसे आगे ताबीन ने सीखा, फिर उनसे आगे तबा ताबीन ने, और इस तरह से ये सिलसिला कुरान हकीम की तालीम का आज तक जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। और ये स्टेप्स में ही था, तदरीजन था। अल्लाह ताला तदरीज से कुरान हकीम का नज़ूल करते रहे, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो आयात जो होती थी वो नाज़िल होती थी, और तालीम का अमल भी जो है वो तदरीज से ही होता है, और जितने तदरीज के साथ होता है उतना ज्यादा
افیکٹو ہوتا ہے. اب دیکھیں اسکولس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, آہستہ آہستہ بچے کو لے کے جاتے ہیں نا, جو وہ اس کا شعور بھی پختہ ہوتا جاتا ہے, جو وہ عمر بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو تعلیم کا بھی عمل ایک تو ضروری ہے اور پھر تدریج کے ساتھ ضروری ہے, اور کسی سے سیکھنا, کسی معلم سے سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہر ہمارے لیے وہی معلم ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا, تو آخر ان کا مبعوث کیا جانا اس کی کوئی وجہ تھی. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف انہی دور کے لوگوں کے لیے یہ ضرورت تھی, آج تو کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی حدیث لینے کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ بھی آج کل کے دور کے بہت فتنے بن چکے ہیں, ان سے بھی الرٹ رہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنایا, آپ پہ جو بھیجا ہوا کلام یہ قرآن حکیم یہ بھی رہتی دنیا تک رہے گا, تو آپ کے اقوال, آپ کی حدیث, آپ کی سنتیں, آپ کا طریقہ کار, ان سب کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور ویسے بھی تعلیم کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی جس طرح ہم عام تعلیم کے لیے سمجھتے ہیں, تو قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے بھی معلم کی بہت اہمیت ہے. اچھا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور حکمت کی بھی تعلیم دے ان کو. حکمت کا بنیادی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ سمجھ, دانائی, بصیرت اب کہہ لیں, اور پھر اس سمجھ و دانائی کے مطابق عمل بھی کرنا. تو ایک ہوتی ہے حکمت علمی, یعنی سمجھ, دانائی, بصیرت, اور پھر اس سمجھ و دانائی اور اس بصیرت کے تحت کام کرنا, عمل کرنا اس سمجھ کے مطابق, وہ حکمت عملی. یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ سارے طریقے جو کسی کام کو احسن طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہیں. تو حکمت جو ہے نا, اس کو مختلف طریقے سے مختلف علماء نے ایکسپلین کیا. یہ بھی آپ اس کا مفہوم لے سکتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت, یعنی رائٹ ڈیسیجن اور آن رائٹ ٹائم. تو اس کی جو اہلیت ہے وہ حکمت کہلاتی ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی قوت جس کے ذریعے انسان غور و فکر کرتا ہے اور پھر دلائل کے ساتھ حقائق تک پہنچتا ہے یا حقائق کو معلوم کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. یعنی آپ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں, اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو, اس میں دلیل کیا تمہیں مل رہی ہے, اس سے پھر تمہیں پتہ چلے کہ ایکچوئل اس کا مطلب کیا ہے, کیا حق بات ہے جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہے. تو غور و فکر کر کے دلائل کے ساتھ حقائق کو معلوم کرنا. ٹھیک ہے, تو اور یہ بھی جو ہے نا ایک بہت نعمت یا خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی جاتی ہے. حکمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی خیر ہوتی ہے. فمن اوتی حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, یعنی فمن اوتی حکمت, یعنی جس کو حکمت دی گئی بس اس کو خیر کثیر عطا کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بارے میں پھر علماء نے جو ہے وہ اپنے جو ان کی رائے ہے وہ دی ہے. جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے کافی سارے دلائل دے کے یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی نا, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اصل حکمت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جس طریقے سے کر کے دکھایا یا جو کچھ کہا, یعنی آپ کی حدیث جو ہے وہ سب چیزیں حکمت سے بھرپور ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا جو کہ ہمارے سامنے اس کتاب کی شکل میں ہے, جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں, یعنی پڑھی جانے والی وحی, اللہ تعالیٰ کے الفاظ جن آیات کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک وحی غیر مطلوع بھی ہوتا ہے, میم تے لام تلاوت والے, غیر مطلوع, یعنی جن کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اور جو ان کے اقوال یا ان کی احادیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے وحی کی ہوتی تھی. یعنی جو باتیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھاتے تھے, کچھ بتاتے تھے, کوئی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا. نبی جو ہے نا وہ اللہ کی خاص گائیڈنس میں ہوتا ہے. تو وہ جو بھی بتاتے تھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا ہوا وہ حکم ہوتا تھا.
تو یہ انہوں نے کہا ہے، اور بھی بہت سے ہیں ایسے مفسرین علماء جو اس چیز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر کوئی حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، حکمت سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت جو ہے ان کو اپنائے، ان کو احادیث کو پڑھے سمجھے، تو اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ حکمت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ حکمت کو سنت حدیث کے مفہوم میں لیں تو اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ ان کی اہمیت تھی اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دین کے کام میں حکمت بہت اہم ہے کہ صحیح فہم، صحیح بصیرت سے دلائل کے ساتھ حق کو جانا جائے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دین کی بات حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے، یعنی موقع محل دیکھ کر، حالات کو دیکھتے ہوئے، اگلے کی سمجھ فہم کو دیکھتے ہوئے اس کے تحت حکم کو بتایا جائے، تاکہ حکم بتانے کا فرض بھی ادا ہو جائے، اور اس انسان کے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو، یعنی جو رعایت وغیرہ ہے وہ اس سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ حکم آگے تک پہنچایا جائے۔ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا حکمت سے بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے۔ چوتھا سٹیپ یہ بھی ہے، کاف واو پاکی کے معنوں میں آتا ہے نا، زکوٰۃ کا ورڈ بھی اسی سے آتا ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کو پاک کرے۔ یعنی محض علم دے دینا بھی کافی نہیں ہے، تربیت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو معلم کا یہ بھی کام ہے کہ اس نے صرف علم کو نہیں بس پہنچا دینا کہ بس بتا دیا ہے کہ بس اگلا جان لے کے اچھا یہ چیز ہے، بلکہ تزکیہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی تزکیہ میں تو پھر یعنی اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، اب اس میں ظاہری پاکیزگی بھی آ جاتی ہے اور اس میں باطنی پاکیزگی بھی آ جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے نا، تو ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپس میں بھی کوئی بات چیت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی غلط بات کسی سے ہوتی تھی، کوئی اخلاق کے حوالے سے بھی، تو آپ فوراً ان کو ٹوکتے اور ان کو سمجھاتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ محض علم ہونا کافی نہیں ہے، اس کو زندگی میں نافذ کرنے کی تربیت لینا بھی ضروری ہے۔ ایون اگر دین کا بھی علم ہے نا، تو وہ خالی علم کافی نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت لینا بھی ضروری ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہم نے اگر اخلاق کے حوالے سے کچھ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ اگر ہم حقوق العباد کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے پھر وہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کرنا بھی ہے۔ یعنی کس طریقے سے آپ اگلے کو یہ تربیت دے سکتے ہیں کہ اس نے اپنی صفائی، اپنی کلینزنگ کرنی ہے اچھی طرح سے، اور اس میں پھر ہر چیز کی، اپنی نفس کا تزکیہ، اپنی نیت کا تزکیہ، اپنی خیالات کا تزکیہ، اپنی عادات کا تزکیہ، اپنے اخلاق کا، اپنی معاشرت، تمدن، سب کچھ سنوارنا اس میں آ جائے، ہر چیز کا تزکیہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں عملی طور پر شامل تھا، صحابہ کرام کی تربیت و تزکیہ کرنا۔ یہ ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے بعد بھی ہر معلم کی ذمہ داری ہے، بالخصوص دین کے معلم کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس نے صرف علم نہیں دے دینا، اس نے ساتھ ساتھ تزکیہ کرنا سکھانا ہے، اور تزکیہ کرنا بھی ہے کہ جہاں جہاں کوئی غلط چیز ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس کو بتایا جائے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت بلال جو تھے ان کو اے کالی ماں کے بیٹے اس طرح کہہ کے بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری ان کو ٹوکا اور ان کو کہا کہ یہ تو تم نے جہالیت والی بات کی ہے۔ حالانکہ وہ حبشی تھے اور ویسے تو کہنے میں بات ٹھیک ہی تھی، لیکن چونکہ اس میں اگلے کی ایک تحقیر کا پہلو آ رہا تھا، تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا کہ اس طریقے سے مت کہو، کہ جس سے کسی کی کوئی دل آزاری بھی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور تزکیہ اسی لیے ضروری ہے کہ پھر انسان کا دل جب صحیح صاف ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ کی صحیح محبت بھی آتی ہے،
اللہ کا صحیح تقوی بھی آتا ہے، پھر انسان کو صحیح طریقے سے پھر آخرت کا ڈر بھی آتا ہے، اور پھر صحیح طریقے سے انسان عمل کرتا ہے۔ تزکیہ جو نا یہ بھی 2 سٹیپس میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب جو بری عادتیں اور بری سوچیں، بری نیتیں، بری خیالات ہیں ان کو نکال کے پھینکنا، اور پھر اچھی چیزوں کو اپنانا، اچھی چیزوں کو اندر ڈالنا، یہ دوسرا سٹیپ اس کا۔ 2 یعنی سٹیپس میں یہ ہوتا ہے۔ جیسے مالی کرتا ہے نا کہ جب اس نے کوئی بھی ایسے گارڈن شارڈن ہے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے تو وہ جڑی بوٹیاں ساری نکالتا ہے اور پھر وہاں پہ گھاس لگائے گا یا پودے لگائے گا تاکہ اچھی جو گروتھ ہے وہ وہاں پہ ہو۔ تو تزکیہ بھی اسی طرح 2 سٹیپس میں جا کے ہوتا ہے کہ برے عادات چھوڑنی ہے، برے اخلاق نکالنے ہیں، برے خیالات، بری نیتیں یہ سب چھوڑنی ہیں، اور پھر اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھے خیالات و نیتیں یہ اپنانی بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی نا تو اسپیشلی عمل سے ریلیٹڈ، تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ کہتی ہوں کہ اپنا جائزہ لیں، اپنے انالیسس کریں، اپنے اوپر رکھ کے اس آیت کو سوچیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے تاکہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم سیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے امپروو کریں گے۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، محض پڑھ لیا، تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں نا۔ قرآن حکیم تو ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے ہے، ہمارے اخلاق کو، ہماری عادات کو، ہماری سوچوں کو، ہماری نیت کو، ہر چیز کو سنوارنے کے لیے۔ کہ اگر انسان کے اندر تکبر ہے تو اس کے اندر تکبر ختم ہو، وہ تکبر کو اپنے اندر سے نکالے اور اپنے اندر عاجزی کو ڈالے، وہ عاجزی کو اپنائے۔ محض یہ پڑھ لیا کہ اچھا تکبر نہیں کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ رک کے غور کر کے اپنا تجزیہ نہیں کریں گے اور اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کے اوپر نظر نہیں کریں گے، تب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بلکہ جس وقت میں آپ کو یہ کہوں تو اس کو ایسی سنی انسنی نہیں کر دیں، کسی وقت بیٹھ کے واقعی اس آیت پہ غور کریں کہ اس آیت کو میں نے اپنے لیے کس طرح سے لینا ہے، میں نے اس سے کیا سبق سیکھا ہے، کیا میرے اندر یہ عادت ہے، کیا میں اس طریقے کی دعائیں کرتی ہوں، کیا میرے عمل میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ یا جس طرح میں کہتی ہوں جب اللہ کا حکم آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کتنا عمل کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں اپنا تزکیہ کرنے کے، اور اس کے بغیر قرآن حکیم سے آپ صحیح اس کا ثمر یا اس کا فائدہ نہیں لے سکتے جب تک انسان اپنا تزکیہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آیت جو ہے سورۃ آل عمران میں بھی آتی ہے، پھر سورۃ الجمعہ میں بھی آتی ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم کے حوالے سے، لیکن اس میں ذرا ترتیب بدل جاتی ہے۔ اس میں تزکیہ کا ورڈ پہلے آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ تو ان کی دعا ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے بتائی نا اس کے پاک، وہاں پہ تزکیہ کا ورڈ پہلے آ جاتا ہے۔ بہرحال جب اس ترتیب سے آئے گا تو اس کی ڈیٹیل ہم وہاں دیکھیں گے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بہترین اور جامع دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے من و ان اس دعا کو بالکل اسی طرح قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں عربوں میں مبعوث ہوئے، اور وہ اسی طرح یہ 4 نکاتی جو پروگرام اسی کے تحت تعلیم دیتے تھے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا انکا انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو ہی زبردست ہے اور تو ہی حکمت والا، یعنی تو جانتا ہے کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو غالب ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے، تو کر سکتا ہے، تو زبردست ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے اور تیرے ہی حکم میں حکمت ہوتی ہے، تو اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حکمت کے تحت اس کو ضروری جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ مبعوث کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو دعائیں مانگتے رہیں اور جلد باز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی کریں، اور صرف دنیا کی نہیں کریں، اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی کامیابی کی بھی دعائیں کریں، اور اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہماری سوچیں کیا ہیں۔ اگر آپ کی دعاؤں میں صرف دنیا کی دعائیں کہ ہمیں بھی دنیا کی فلاں چیز مل جائے، اور ہمارے بچوں کو بھی دنیا کی فلاں کامیابی مل جائے، ایگزام مل جائے، کامیاب ہو جائے، اچھے گریڈز آ جائیں، جاب مل جائے، وہ، اور آخرت کی کوئی دعا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی دعاؤں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی سوچوں کو بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف ہم دنیا داری ہیں اگر ہم اپنی اور اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کا بھلا چاہ رہے ہیں۔
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیم سے اور کون بے رغبتی کرے گا مگر جو کہ بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوگا۔ اور من کون یرغبو وہ منہ موڑے گا، یہ تو اس میں آتائن والا ہے، اور رغبا راغین با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ویسے تو اب آپ کہیں گے کہ رغبت کا مطلب تو میلان ہونا یا رجحان ہونا اس معنوں میں آتا نا کہ کسی طرف ہم کہتے ہیں فلاں کی طرف رغبت ہے، تو اس کا ترجمہ منہ موڑنا کیسے ہوگا؟ اصل میں یہ رغبہ الا بھی ہوتا ہے، رغبہ ان بھی ہوتا ہے، یعنی آگے جو پریپوزیشنز لگتی ہیں نا اس سے پھر رغبہ کا مطلب جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب رغبہ الا آتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف رغبت ہونا، میلان ہونا، اور جب رغبہ ان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر الٹ ہو جاتا ہے، منہ موڑنا، روگردانی کرنا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ومن یرغب عن آ گیا نا کہ جو منہ موڑے گا، ٹھیک ہے، آگے جو پریپوزیشن لگ رہی ہے نا اس سے مطلب چینج ہوتا ہے، رغبہ الا رغبت کرنا، رغبہ عن منہ موڑنا یا روگردانی کرنا۔ ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے، میم لام نام یعنی ابراہیم کے طریقے سے، اللہ مگر من جس نے سفیہا جس نے بے وقوفی کی یا جو حماقت میں مبتلا ہوا، سین فا ہا جو ہے، السفہاء آپ نے پڑھا تھا شروع میں، سفی بے وقوف کو کہتے ہیں، اور سفہاء جو آپ نے پڑھا تھا ہیپوکریٹس کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے، تو یہ وہی ورڈ ہے سفیہا، اس اللہ من سفیہ نفسہ ما سوائے، اللہ مطلب ما سوائے جس نے حماقت میں مبتلا کیا، نفسہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا البتہ یقیناً اصطفیناہ چن لیا ہم نے اس کو، استفا چننا، نون الف نا ہم اور ہو اس کو۔ استفا جو ہے اس کا ورڈ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سواد فے اور واؤ ہے۔ صفائی کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مصفا بھی ہم کہتے ہیں، مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو استفا چن لینا کے معنوں میں ہوتا ہے صاف اور خالص چیز کو لینا، اس معنوں میں چن لینا۔ ویسے تو اجتبا کا ورڈ بھی آتا ہے چننے کے لیے، اختیار کا ورڈ بھی آتا ہے چننے کے لیے، تو مختلف لحاظ سے چننے کے معنوں میں نا، جیسے کسی کو صاف اور خالص چیز کو لینا، یا جس طرح ہم کہہ لیں کہ یہ پیورلی اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے اس کو چن لیا، پیور کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اجتبا بھی ہوتا ہے جیسے عمدہ چیز کو چننے کے لیے آتا ہے، اختیار ہوتا ہے بہتر چیز کو لینا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں نا کسی چیز کو چننے کے لیے، تو اس لحاظ سے پھر مختلف الفاظ آتے ہیں۔ تو استفیناہ چن لیا ہم نے اس کو، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، ہو اس کو، بیچ میں تو ہی جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ گرامیٹیکلی آ جاتی ہے، اردو میں بھی ہم مصطفیٰ کہتے ہیں ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ پھر دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں، فی میں کے لیے آتا ہے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ صالحین میں سے ہوگا، من سے کے لیے آتا ہے، اور الصالحین نیکوکار، صاد لام ہا، صالح کی جمع، کہ دنیا میں بھی ہم نے اس کو چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار تھا، کہ وہ کس طرح اللہ کے فرما بردار تھے، کس طرح ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا سر تسلیم خم کرتے تھے، اور کس طرح استقامت سے اپنے دین پہ قائم رہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اسی پر توکل کرتے تھے، اور یہی طریقہ توحید اور یہی فرما برداری کا طریقہ تھا جو کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔ اب اس طریقے سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو وہ کوئی بے وقوف انسان ہی ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا، جو کہ فرما برداری کا طریقہ تھا، جو کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنے کا طریقہ تھا، جو کہ دین کی اصل بنیاد ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نبی جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی طریقہ ہے، یہ وہی پیغام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا تھا. یعنی دین تو وہی ہے، اور ان کے بعد پھر دیگر انبیاء نے بھی جو تعلیم دی وہ یہی چیز کی تعلیم دی تھی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہود، نصارہ اور عرب کے مشرکین تینوں جو ہیں وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. اس پہ وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ وہ فخر بھی کرتے ہیں، اپنا جد امجد سمجھتے ہیں ان کو. لیکن دوسری طرف وہ اسی ملت ابراہیمی پر قائم رہنے والے یا اسی پیغام کو آگے بڑھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کر رہے تھے، حالانکہ وہ اسی طریقے پہ تھے، وہ بھی توحید کی تعلیم دے رہے تھے، وہ بھی وہی باتیں بتا رہے تھے. اس سے یہ روگردانی کرتے تھے، اس سے وہ منہ موڑتے تھے. ٹھیک ہے. تو انڈائریکٹلی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ تلقین کی جا رہی ہے، کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم بھی کرتے تھے. یعنی ویسے تو تم خود کو حضرت ابراہیم کے پیروکار کہتے ہو، لیکن عمل تم ان کے برخلاف کرتے ہو. وہ توحید پر قائم تھے، وہ توحید کی ہی دعوت دیتے تھے، تم نے شرک کو اپنا لیا ہوا ہے. اصل میں تم نفس پرستی پر چلے گئے ہو، دنیا پرستی پر چلے گئے ہو، اس لیے تمہیں اس نبی کی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تم ملت ابراہیمی سے ہٹ چکے ہو. بیسیکلی ان کے جو یہ دعوے تھے نا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے تو اپنی نسبت کرتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیجا مخالفت کرتے تھے، ان دعووں کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ غلط ثابت کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی تو اصل میں تمہارے یہ جس کو تم اپنا جد امجد سمجھتے ہو، جسے اپنی نسبت جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام، جو اس کی دعا کے نتیجے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا. انہوں نے تو دعا مانگی تھی تمہارے لیے اس نبی کی، اور تمہارے میں یہ مبعوث ہوا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ چاہے بنی اسرائیل ہے چاہے بنی اسماعیل ہے، دونوں کی نسبت اوپر جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ تو یہی تھا کہ وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، انہوں نے تو اللہ کے آگے سر جھکایا، اور وہ تو طریقے توحید پر تھے. تم ویسے تو نسبت اس سے اپنی بناتے ہو اور اس پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آگے تم نے کتنی فرقہ واریت بھی کر لی، کوئی ایک نبی کو مان رہا ہے تو دوسرے کو نہیں مان رہا، پھر اس نبی کی بھی تم مخالفت کر رہے ہو. تو بیسیکلی یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت ابراہیم کا جو سارا قصہ ہے، ان کا جو طریقہ زندگی تھا، ان کا جو جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کے لیے ان کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیے تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ اصل دین وہی تھا جو حضرت ابراہیم نے بھی بتایا، اور تمام انبیاء جو لے کر آئے تھے وہ یہی دین تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آپ دیکھیں ان کو چنا، ان کو کیسا شرف دیا، کیسی ان کی جو خدمات تھیں ان کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے کی، اپنی ان کو لوگ امام بنایا، خلیل اللہ کا ان کو لقب دیا، اللہ کا دوست کا لقب بھی وہ پا گئے، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. آپ دیکھیں درود میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی قدردانی کی. پھر ان کی پیروی میں قربانی کا جو سنت تھی وہ مسلمانوں کے میں جاری کر دی گئی. ٹھیک ہے. پھر ایک انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں کس طریقے سے جاری کیا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو چنا اپنی امامت کے لیے، اور ان کو اس طریقے سے یہ شرف و فضیلت دی، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا تھی ان کی، کیوں ان کو ملی، کیونکہ انہوں نے ہر بات میں اللہ کے سامنے سر جھکایا، ہر بات میں اللہ کی بات کو اہمیت دی. تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. یہی ہے کامیابی کا کرائٹیریا. کوئی فرقہ واریت میں پڑ جانا اور کسی نبی سے نسبت ہونا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی تو اگر اپنی نسبت دیکھی جائے تو ان کا باپ اور ان کی قوم وہ تو سارے مشرک تھے، لیکن انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حنیفہ ان کا ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ
انہوں نے لو لگائی تو پھر اللہ ہی کی طرف رہے اس طرح یکسو ہو کے، جو حکم اللہ کی طرف سے آیا بغیر کچھ کوئی ہیل و حجت کے فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا. تو یہ چیز ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. انسان ویسے تو یہ ضرور خواہش رکھتا ہے کہ اس کو کامیابی مل جائے، دنیا کی بھی مل جائے آخرت کی بھی مل جائے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اس طریقے یہ غلط طریقے بھی لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے فرقے پہ کوئی فخر کر رہا ہے یا اپنے اپنے محض مسلمان ہو جانے پر ہی لوگ اس کو کافی سمجھ کے بیٹھ گئے کہ بس اتنا ہی کر لینا کافی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کا حکم ہوا تھا. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم، کہ پھر ہم نے وحی کی تمہاری طرف کہ تم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی. تو اور یہ ملت ابراہیمی یا حضرت ابراہیم کا طریقہ پھر کیا تھا، آگے مزید اللہ تعالیٰ اس کو اگلی آیت میں ایکسپلین کر رہے ہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بہت خوبصورت آیت ہے. جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی. اس جب قال کہا لہو اس کے لیے ربہ رب نے اس کے، یعنی کس کے رب نے؟ حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، ہو کی ضمیر جو حضرت ابراہیم کے لیے جا رہی ہے. جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا، سین لام میم، یہ سلامہ کا ورڈ جو ہوتا ہے اپنی ول سبمٹ کر لینا، فرما برداری دکھانا، تابعداری کرنا، اطاعت کرنا. تو مسلم جو ہے وہ، مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنی تمام خواہشات، جو اپنی ول جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دی، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے. عموماً ہم سلامہ کو سلامتی کے ہی معنوں میں لیتے ہیں، سلامتی کا بے شک مفہوم آتا ہے، لیکن جب اس معنوں میں آتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب فرما برداری کے معنوں میں ہوتا ہے. تو اس قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلمت فرما بردار ہو گیا میں. یہ پوری تیر اوپر جو پیش آ رہی نا یہ میں کے لیے آتی. اسلمت فرما بردار ہو گیا میں، لی رب العالمین لیے رب العالمین کے، تمام جہانوں کا جو رب ہے عالم سے. تو یہاں پہ جو حضرت ابراہیم کا جو طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا تھا. اب اس پہ ذرا اگر آپ غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنا آپ اپنے رب کو سونپ دو، اپنے رب کے فرما بردار ہو جو. تو انہوں نے کہا اسلم تو رب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے، میں نے اپنا آپ سونپ دیا، میں نے اپنا آپ سرنڈر اللہ کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیں کالا بھی نہیں آیا، یعنی کوئی اتنا سا بھی ٹائم لیگ بیچ میں نہیں ہے، اتنا سا بھی گیپ نہیں ہے. جیسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں ہی لو حجت، تو اچھا ابھی دیکھتا ہوں، نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے، یہ آج کل کے دور میں نہیں ہو سکتا. کتنی حجت بازی انسان کرتا ہے اور کتنی طریقوں سے اس حکم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا اور یہ نہیں، اس سے تو دنیاوی نقصان ہو جائے گا ایسے ویسے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ طریقہ سوچیں صحیح کہ کس طرح کی ان کی فرما برداری تھی. فرما برداری تو تھی ہی تھی، کس طرح کی تھی؟ قال اسلمت، فوراً جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اسلمت لرب العالمین، میں ہو گیا فرما بردار اپنے رب کا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب وہی ہے. جو اس نے حکم دیا اسی میں میرے لیے خیر ہے، جو اس نے حکم دیا اس کو ماننے میں ہی میرا بھلا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر فوری اطاعت کرنی ہے. یہ ہے اصل مسلمان ہونا اور یہ ہے مومن کی اصل شان کہ اس کا طریقہ یہ ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرما برداری کا. حکم کی فرما برداری تو کرنی ہے اور فوری کرنی ہے اسی وقت. یہ نہیں سوچنا کہ اچھا پتہ نہیں اب میرا سے کیا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ تو لوگ کیا کہیں گے. عموماً تو ہم اس میں پڑ جاتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کیا کہے گی،
پھر برادری ہے، معاشرہ ہے، دوست ہیں، ان کی باتیں ہوں گی، ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور ان کے تو آپ سوچیں، ان کو تو جو احکامات دیے گئے تھے کتنے کتنے مطلب مشکل طرح کے تھے. لوگوں نے آگ میں ڈالنے کا کہا، انہوں نے اس پہ بھی کوئی پس و پیش نہیں کی، اللہ پہ بھروسہ کیا کہ ٹھیک ہے بس مجھے اللہ کافی ہے، ڈال دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے. اتنا ان کا توکل تھا، مطلب اپنی پیاری چیز قربان کر دوں، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے. مطلب ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا کہ یہ، حالانکہ بظاہر اگر اس چیز کے اوپر غور کیا جائے تو کیسا حکم تھا یہ، کہ کوئی مان سکتا تھا اس کو؟ بیوی اور بیٹے کو جا کے صحرا میں چھوڑا، صحرا میں چھوٹے سے شیرخوار بچے کے ساتھ، اور وہ اتنے عرصے کے بعد وہ بچہ پیدا بھی ہوا تھا، چھوڑ دیا. اور پھر جتنے عرصے بعد وہ بڑا ہوا، اس کی گردن چھوڑ دیا. اور پھر جتنے عرصے بعد وہ بڑا ہوا، اس کی گردن پہ چھری چلاؤ، اس کے لیے بھی تیار ہو. مطلب آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ ان کا یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اسلمت لرب العالمین، کیوں بتا رہے ہیں ہم؟ ان کی فرما برداری اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ باقی مطلب الفاظ کم پڑتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس کو تو آپ بس احساس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجے کی فرما برداری تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے تو قدردانی نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو یہ سارا جذبہ، ان کی ساری قربانیاں، اور ان کا اس طرح سے فرما بردار ہونے دیکھا، پھر کس طرح سے اللہ نے نوازا. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانیاں یا اس کے دین پر چلنا یا ثابت قدم رہنا اس کو اللہ تعالیٰ ضائع جانے دے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے حکم پر سر جھکانے کا، اطاعت کا، بغیر کوئی وقت لگائے، بغیر کوئی سوچے. یہ یقین جب انسان کو ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے میری عقل اس کو مان رہی ہے یا نہیں مان رہی، میں نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے. کیونکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنا آپ سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی مرضی کے سامنے، اپنی مرضی کو، اپنی ول کو سبمٹ کر دینا. پھر کوئی میں نہیں، پھر کوئی میرا نفس نہیں، پھر کوئی میری پسند نہیں، پسند ناپسند نہیں، کوئی میری خواہش، وہ سب چیزیں پیچھے. یعنی پھر مومن وہ ہے جس کا اپنے خالق کے ساتھ ایسا رویہ ہو کہ اس کی پسند ناپسند کے سامنے روح، جسم، دل، دماغ، خیالات، نیتیں سب جھک جائیں. ہر طرح کی چیز پھر اللہ کی مرضی کے مطابق، چاہے وہ اس کے عقائد ہیں، چاہے وہ اس کے عبادات ہیں، چاہے وہ اس کی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، چاہے اخلاق ہے، جو بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. تو ایسے انسان جو ہے نا وہ ربانی ہوتے ہیں، جو فوری اطاعت کرتے ہیں، فوری اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کے، اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں اللہ کے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جو کچھ بھی میں کرتا ہوں، خواہ میری نماز ہے، خواہ میری قربانی ہے، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے، کیونکہ وہی رب ہے نا، وہی خالق ہے. تو اسی کی تو پھر بات ماننی ہے، اسی کا تو حکم چلتا ہے. پھر اور کسی کے پاس کیا جانا، یا اور کسی کی بات کو یا کسی کے حکم کو کیوں اہمیت دینی؟ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی مرضی، باقی سب چیزیں بعد میں. جو ہم کہتے ہیں نا، لوگ یہ کہیں گے فلاں کو دیکھ لو، فلاں نے ایسے کرنا ہے، میرا نفس، میرا اسٹیٹس اور میرا ایک جو امپریشن ہے لوگوں پہ، وہ سب چیزیں جو ہے نا بس یہ پھر پیچھے رہ جانی چاہیے. جب اللہ کا حکم آ گیا، اسلمت لرب العالمین، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. ہم کتنے فرما بردار ہوتے ہیں، ہم کتنی اطاعت دکھاتے ہیں، ہم کتنا اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، اور کتنا اپنا سر جھکاتے ہیں. کیا ہم بھی اسلمت لرب العالمین کہتے ہیں کہ اس میں فا اور تو اور واو اور اتنا سا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے؟ یا ہم یہ سوچوں میں پڑے جاتے ہیں، اچھا دیکھ لیں گے، اچھا کر لیں گے. اسلام صرف عبادات کا نام تو نہیں ہے نا، یہ تو اگر آپ عبد کے معنی بھی لیں تو بندگی کے معنی میں.
یعنی محض ریچولس نہیں ہونے چاہیے کہ بس ہم نے اتنے نفل آج پڑھ لی ہیں تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں تو ہم نے روزے رکھی ہیں تو شاید ہم مکمل مسلمان ہو گئے. اپنی ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ اس میں کس طرح کی فرما برداری ہو رہی ہے. سلمہ کے معنوں میں ابدا کے معنوں میں کہ بندگی کس حد تک ہو رہی ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور ہر چیز میں اس کی فرما برداری کرنی ہے بغیر حیل و حجت کے کرنی ہے, بغیر کوئی وقت لگائے. جیسے ہی اللہ کی کوئی بات سامنے آئی اسلمت لرب العالمین. یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اور اپنا تجزیہ کرنے کے لیے, اپنا تزکیہ کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. کیونکہ سوری اسی سے پتہ چلتا نا کہ پھر کیا تعلق ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ. جتنا ہم اللہ کی ذات کو اہمیت دیں گے, جتنا اس کے ساتھ جڑ کے رہیں گے اور جتنا اس کی باتوں کو اہمیت دیں گے اتنا زیادہ مضبوط تعلق ہوگا نا. یعنی جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے پھر ویسی قدردانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ پہ توکل کرے, اللہ کے ساتھ جڑ جائے, اللہ کے آگے جھک جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہ کریں یا اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوتا. بھلے قربانی دینا پڑے, بھلے آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کو تھام لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قدردانی, ایسی مہربانی, ایسا رحم اور فضل ہوتا ہے اس پہ. کر کے دیکھنے کی بات ہے نا. ادعونی استجب لکم والی بات. اچھا ٹائم کتنا ہے؟ اچھا آگے بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہماری بچوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے, یاد رکھو یا خبردار تم مسلمان ہی مرنا. اور وصا اس نے وصیت کی, واؤسا دیا. وصیت ہوتا ہے کوئی تاکیدی بات کرنا, تاکیدی حکم. بیہا ساتھ اس کے, یعنی انہوں نے وصیت کی یا انہوں نے تلقین کی, نصیحت کی. ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو, بنی جو ہے وہ بیٹے کے لیے آتا ہے. وہ یعقوب اور یعقوب نے بھی. اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو نصیحت کی تھی. ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی. اب یہ نے کہاں سے آ رہی ہے ہمیں کیسے پتا چلا؟ تو اگر آپ غور کریں نا, یعقوب علیہ السلام کا جو آخری حرف جو ہے نا بے, اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بھی آخری جو حرف ہے میم, اس کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے. یہ گرامیٹیکلی ہوتا ہے, جو فاعل ہوتا ہے نا کام کرنے والا, کلو فاعل مرفوع, وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, یعنی اس کے آخری حرف پہ پیش ہوتی ہے. یہ اعراب کہتے ہیں اس کو. بہرحال میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ. ٹھیک ہے, ابھی کی گرامر جو ہے نا وہ بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. بہرحال تو ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو, و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی. کیا کی تھی؟ یا بنیا, اے میرے بیٹو, انا بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے, لکم لیے تمہارے, الدین دین کو, فلا تو نہیں, تموتن تم میں ہرگز موت آئے, پس تم ہرگز نہ مرنا. میم واؤ موت والا ورڈ ہے. نون کے اوپر جو شد آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہرگز کے معنی میں, یعنی زور دے کے بات کی جا رہی. اللہ مسوائے وانتم, یا اللہ حالانکہ تم ہو, اس معنوں میں آپ اس کو اس طریقے سے کریں تو بامحاورہ آپ کو سمجھ آئے گا. ہو تو مسلمون, مسلمان, فرما بردار. ٹھیک ہے. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی, اور پھر آگے سے ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, اور ان کے پھر آگے وہ ساری جو بنی اسرائیل ان کا لقب تھا حضرت یعقوب کا, وہ جو ساری نسل چلی. تو یہاں پہ دادا اور پوتے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ انہوں نے کیا نصیحت کی تھی. ایک ہی نصیحت کی تھی. حضرت جو
ابراہیم تھے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی وہ جو نصیحت تھی نا وہ آگے آگے چلتی گئی، وہ اچھی بات اور وہ جو طریقہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے تو اور تمہارے لیے کس چیز کو چنا ہے؟ دین کو، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، دین اسلام، اس کو تمہارے لیے چنا ہے۔ لکم، یہ لکم جو ہے نا یہ ایک کسی فیور کو شو کرنے کے لیے آتا ہے، ل کا ورڈ جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اتنا فیور دیا ہے، اس کا اتنا فضل، اتنا رحم ہے تمہارے پاس کہ اس نے تمہارے لیے یہ اسلام جو ہے اس کو چنا ہے، یہ جو دین ہے تمہارا جو تمہیں بتایا گیا تمہارے آبا کی طرف سے۔ تو اور یہی بات حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور آگے سے ظاہرہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی، اور پھر آگے سے حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو آگے کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اور تم یہ خیال رکھنا کہ تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں ہو کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی فرقہ واریت نہیں اور کوئی دوسری بات نہیں، تمہیں کسی اور حالت میں نہیں مرنا، اسی حال میں مرنا ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات یعنی سمجھنے کی ہے کہ انسان ظاہر ہے جس عقیدے اور حالت میں مرتا ہے اسی پہ پھر وہ اٹھایا بھی جائے گا نا۔ اگر کسی نے اگر پہلے کوئی ٹھیک ہے اگر کفر پہ تھا اور وہ اگر مان لیا اس میں اس کی موت آئی تو ٹھیک ہے، لیکن جس عقیدے پر وہ مرا ہے اب اس کے بعد میں جو بھی کوئی اس اپنا عمل کرتا رہے، انسان جس عقیدے پہ مرا ہے نا اسی پہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو وہ ان کو یہ بتا رہے کہ یہ ایک تو ان کو بتا رہے اہمیت کہ یہ جو اللہ کا جو دین ہے، جو ایک توحید کا اور اسلام کا، یہ کتنا زیادہ اہم ہے کہ تمہاری اتنی زیادہ اس پہ نظر ہو کہ تم زندگی بھی اسی حال میں گزارو اور موت تک اسی ایک چیز پہ قائم رہو، یہ نہ ہو کہ تم آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ہٹ جاؤ۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آئے کسی اور حالت میں آئے تم نے مسلمان ہی مرنا ہے۔ یہ اتنا احسان ہے اللہ کا تم پر کہ تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے زندگی میں بھی اور مرتے دم تک اللہ کا فرما بردار رہنا، ٹھیک ہے، اللہ کے فرما بردار کی حیثیت سے تمہیں موت آئے، مسلمان کی حیثیت سے۔ یعنی انسان اپنی اولاد کی سب سے بڑی خیر خواہی یہی کر سکتا ہے نا کہ اس کو اللہ کا فرما بردار بنا جائے۔ تو یعنی صرف اپنی دین کی فکر نہیں کرنی، اپنے اولاد کی بھی دین کی فکر کرنی ہے، اور اس میں یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ گھر والوں کو سمجھایا جائے، ان کو دین کی تبلیغ کی جائے، ان کو اسلام سے آگاہ کیا جائے۔ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے اور ہماری پرائیورٹیز میں سے ہونا چاہیے۔ صرف دنیا کی تعلیم ہماری پرائیورٹی میں نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تعلیم دینا بھی اپنی اولاد کو ہماری فرائض میں سے ہونا چاہیے، ہماری پرائیورٹیز میں سے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ بس ہم بچے ہیں تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے ہیں تو یہ بھی مسلمان ہی ہوں گے، نہیں، ہم نے شعوری کوشش کرنی ہے ان کے فرما بردار ہونے کی، رہنے کی، ان کو نصیحتیں کرنی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا اس سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے ہمیں، تو ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، دعا ان کو کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ دین کتنا اہم ہے اور اس پر تمہارا قائم رہنا کتنا ضروری ہے، مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ابراہیم نے کی اپنے بیٹوں کو، پھر آگے سے انہوں نے کی، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، کہ آگے بھی پھر مزید وہ بات، اب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار کریں۔ بہرحال اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ظاہر انسان اپنی اولاد کے لیے وہی پسند کرتا ہے نا جو اپنے لیے پسند کرو، کیونکہ انسان سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہم خود اگر مسلمان ہیں تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہماری اولاد بھی مسلمان ہو، وہ بھی پریکٹیکل مسلمان ہو۔ یہ خواہش تو ہماری ہوتی ہے نا، لیکن محض خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اس چیز کو پرائیورٹائز کرنا ہے، کیونکہ عموماً جو ہے نا ہمارے ہاں دین کی تعلیم و تربیت اولاد کے لیے اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا جاتا۔ بس بچپن میں وہ ایک دفعہ پڑھا دیا قرآن پاک، آمین ہوگی، چلو جی بس ٹھیک ہے، دین سیکھ لیا، بس اس کے بعد اب ایک کلاس اور دوسری کلاس، یہ گریڈ اور یہ اسکول اور یہ کالج اور یہ یونیورسٹیز، اس میں ہم پڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ انبیاء تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ،
وہ اپنی اولاد کو کیا نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں، تو ان کی پرائرٹی کیا تھی، وہ آخرت کے حوالے سے بات کرتے تھے، وہ دین کو پرائرٹی دیتے تھے. تو ہمیں بھی اس سے یہی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف رہی ہیں. شریعت ہوتا ہے دین پر عمل کا جو طریقہ، مطلب عبادت کے طریقے مختلف رہے ہیں، لیکن جو مین چیز تھی دین وہ ایک ہی تھی. جیسے باپ ایک ہی ہو اور مائیں مختلف ہوں کسی کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ کیونکہ انسان اپنی ماں سے سیکھتا ہے نا، تو بنیاد ایک ہی ہے، باپ ایک ہی ہے، لیکن مائیں مختلف ہیں، یعنی شریعتیں مختلف ہیں. اللہ کا دین اس طریقے سے ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے جن کے اوپر مختلف شریعتیں آئیں، لیکن مین چیز وہی تھی، توحید، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی فرما برداری. تمام انبیاء پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سب چیزیں وہی تھی جو بنیادیں تھی نا، بنیاد ایک ہی تھی. تو بہرحال اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور ونس اگین اس کو ہم انشاءاللہ کل بھی دیکھیں گے کہ چونکہ یہ اپنے اپنے عقائد لے کے اور اپنے اپنے فرقے بنا کے بیٹھ گئے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ساتھ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم کا کیا طریقہ تھا، وہ تو ایک ہی طریقہ توحید پہ تھے. یہی تلقین انہوں نے آگے اپنے بیٹوں کو کی، اور حضرت یعقوب نے بھی یہی تعلیم دی تھی. تو یہ تو تم لوگوں نے اپنے فرقے بنا لیے، ورنہ تمہارے آبا کے تو یہ طریقے نہیں تھے. تو اس وجہ سے بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے. باقی انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے. اب یہ ہم ایسا کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، اس کی تلاوت سنیں اور اس کے بعد دعا کریں ضرور. جی تلاوت آن کرتے ہیں. جی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیتے ہیں.